یہ تھے اسلام آباد سے آصف جاوید جو کہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبروں کا سلسلہ اتنا ہی. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ذرا بچ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں اور تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے. پیارے لسنرز، ویورز، دیکھنے اور چاہنے والوں، میں ہوں آپ سب کا اپنا انعام خان. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بگ نیوز کا بگ شو ذرا بچ کے لے کر آتا ہوں. کوشش ہوتی ہے کہ ویکلی کسی شہر کہ بگ پرسنالٹی کے حوالے سے، لیکن ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے شاہینوں کے شہر سرگودا کی خوبصورت شخصیت کو آج اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کریں. اور آج ہم کامیاب ہوئے ہیں. بہت ہی بڑے ماشاءاللہ ایک ایسے بزنس مین ہیں، سیاست کا حوالہ ہو یا کسی بھی حوالے سے. ان کا انٹروڈکشن تو کرواؤں گا بعد میں، پہلے تو دیکھتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ کون ہے آج. پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انعام خان صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مہمانوں کا تعارف روک کے آپ نے میرا تعارف کروانا اسٹارٹ کر دیا. تو انعام خان صاحب کے ساتھ کو ہوسٹ میں علیشہ. جی دوستو، بہت خوبصورت پروگرام آغاز محبت آپ کے نام سے. میرے ساتھ آج میرے پہلے جو مہمان خصوصی ہیں، مہمان خاص، جن کے آنے سے محبتیں آ جاتی ہیں ہمیں راس. ہر دل عزیز شخصیت. اب علیشہ، میں حیران ہوں کہ میں سیاست کا حوالہ گنوں یا میں سماجی کارکن کہوں یا میں میئر سرگودا جو ہمارے سرگودا کا فخر ہیں، کس حوالے سے بتاؤں. اگر بات کروں تو پھر کیوں نہ نوید بلڈرز کا حوالہ ہو کہ پورے شہر کو سجا دیا. بھلا کون سی ایسی شخصیت ہے، ذرا آپ ہی تو بتائیں. جی، ہمارے جو گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی معزز شخصیت ملک اسلم نوید صاحب. جی دوستو، ملک اسلم نوید جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہر دکھ درد کا ساتھی، جو محبتیں بکھیرنے والا. ہماری آج پہلی کال پہ جو ہمارے بگ نیوز کے روح رواں ہیں جناب سیف خان صاحب. سیف خان صاحب کل جب اسلم نوید صاحب کے آفس گئے تو پتا چلا کہ جناب ملک نوید اسلم لاہور ہیں. لاہور رابطہ کیا گیا، لاہور سے پتا لگا کہ نوید اسلم صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں آج پروگرام میں ضرور آؤں گا. اس لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کی محبتوں میں نوید اسلم. اور دوسرے مہمان، چونکہ پیارے ساتھیوں، جب ہم اپنا شو کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دونوں سائیڈز کا بیلنس جو ہے وہ برابر کیا جائے. صحافت کے حوالے سے سرگودا کا ایک بہت بڑا نام، سابقہ سیکرٹری جنرل سرگودا پریس کلب، اور اگر ہم موجودگی کی بات کریں گے تو سینئر موسٹ صحافی جناب رانا ساجد صاحب. نوید اسلم صاحب، یہ محبت و بڑا شعر آپ کے لیے ہے کہ میرے دل نو چیر کے تا ویک سنم تیرے نام دا لفظ تحریر ہو سی. ساڈا آغاز محبت بھی تھوات ہوئے تے تھوڑے نام دے نال اخیر ہو سی. واہ 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 سر، آپ نے تو مطلب کمال ہی کر دیا. میں ملک اسلم نوید صاحب، آپ کو ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتی ہوں اور ویلکم کرتی ہوں. میری ایکسائٹمنٹ جو ہے نا، وہ پہلا سوال آپ کے لیے یہ لے کے آ رہی ہے کہ 3 کام آپ ایک ساتھ کیسے کر لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں، خاص طور پر آپ کے اس چینل کا، بگ نیوز کا، اور سیف علی خان صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں براہ راست آپ کے اس چینل کی وسادت سے تمام لوگوں سے مخاطب ہو سکوں. یہ آپ نے جیسا کہا کہ جو 3 کام ہیں، یہ واقعی میرے لیے مشکل ایک ٹاسک تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے بیسک تو میرا بزنس تھا ریئل اسٹیٹ کا. اللہ کا شکر ہے کہ سرگودا کو اچھی سکیمیں دینے میں میں نے یہ کام شروع کیا 2000 میں، اور اس کے بعد یہ الحمدللہ چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا تھا کہ بڑھتا بڑھتا اللہ نے اس کو بہت بڑا نام دے دیا، اور نیک نیتی سے کام کیا، الحمدللہ اس کا پھل بھی پایا. باقی دوسرے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں تو میری جو ایفیلیشن تھی وہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ تھی. میں معذرت چاہوں گا جناب اسلم نوید صاحب، آپ تھوڑی سی درستگی کیجئے، تھیں یا ہیں یا رہیں گی؟ نہیں، میں بچپن کی بات، اپنے لڑکپن کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کی بات تھی. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمیشہ مرتے دم تک رہیں گے. ویری گڈ. وہ جب ایفیلیشن کو جوں یہ دن گزرتے گئے، ٹائم گزرتا گیا،
تو کیونکہ میری محبت کا ایک انوکھا انداز تھا کہ میں پریکٹیکل سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے انہوں نے خود کہا کہ آپ الیکشن لڑو، اور میں نے وہ الیکشن لڑا، اور اللہ کے کرم سے تو انہوں نے بہت بڑی ذمہ داری، فادر آف دا سٹی میئر سرگودا انہوں نے منتخب کیا، اور ساری قوتوں کے میرے خلاف کھڑے ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے یہ ہمیشہ انہوں نے میرے لیے بڑی محبت کا ثبوت دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ ایک امتحان تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں پورا اترا ہوں یا نہیں یہ تو عوام بتائیں گے۔ باقی سماجی شخصیت کے حساب سے میں یہ اللہ جس کو توفیق دے بے شک وہ ہمیشہ میرے دل میں انسانی ہمدردی کے لیے ایک بہت بڑا جذبہ تھا، اور کیونکہ میں اس وقت اتنا اپنا ویل نون نہیں تھا، نہ جیب میں پیسے تھے، سچی بات ہے، لیکن جذبہ بڑا پرخلوص تھا۔ اللہ نے پھر موقع دیا اور اس نے رزق بھی دیا، اور پھر میں نے سب لوگوں کو ساتھ ملایا جتنے مخیر حضرات ہیں۔ آج بھی ہماری گمنام این جی او ہے، میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور جو کام کریں وہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا ایشو بھی ہے کہ اس کو دکھانا بھی چاہیے تاکہ ترغیب ہو لوگوں کو، لیکن اس کا بھی میں نے ایک دو جگہ پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ ابھی تک جتنا بھی میں کر سکتا ہوں، جتنی میری کیپیسٹی ہے، جتنی میری جیب اجازت دیتی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں۔ اس کے لیے مختلف بیوہ عورتوں کی بچیوں کی شادی کا معاملہ ہو، ان کی پڑھائی کا معاملہ ہو، یتیم بچوں کا، یا کوئی بھی این جی او جو اچھا کام کر رہی ہے میڈیکل حساب سے، اگر کسی کے پاس میڈیسن کے پیسے نہیں ہیں، فیس کے پیسے نہیں ہیں، یہ ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جو جس پہ بندہ یہ اس کو فوکس کر سکتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے میں نے اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے۔ تو یہ میرا مختصر سا تعارف تو میں یہی کہوں گا، باقی آپ جو پوچھیں گے انشاءاللہ میں اس کی گہرائی تک بھی جاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ جناب محترم فادر آف دا سٹی میئر اسلم نوید سرگودا اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بڑی خوبصورت گفتگو کا آغاز ہوا، اور جتنی باتیں اپنے ابتدائیہ میں جناب اسلم نوید صاحب نے کہی ہیں ان کا چشمدید گواہ میں ہوں کہ واقعی، لیکن اس کے باوجود دیکھنے اور چاہنے والوں کہ جب کبھی بھی چمن کو خوں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ان کی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن کہ یہ چمن ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ میں جب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، فنکاروں کے ساتھ، یا کسی بھی اسی ضرورت مند شخصیت کے ساتھ جناب اسلم نوید صاحب کے پاس گیا، کبھی آج تک انہوں نے ہمیں مایوس واپس نہیں لوٹایا۔ میرا ایک سوال ہے، آپ میئر ہیں، آپ میئر تھے، آنے والے وقت میں ظاہر ہے الیکشنز ہوں گے، انشاءاللہ صورتحال بہتر ہوگی تبدیلی کے حوالے سے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے آپ پہ بہت سے الزامات لگائے، لیکن جب ہم نے تحقیق کی تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب انکوائریز کھلی تو آپ جو دوسرے عملے کے لوگ تھے میونسپل کارپوریشن کے، ان کی چائے کے بل بھی آپ کی پاکٹ میں سے ادا ہوتے تھے۔ لوگ کی اپنیاں جیباں دے بل اپنیاں جیباں چوں دے دینے، تسی لوکاں دے بھی ادا کر دے رہے، یہ کیا چکر تھا بھائی؟ انعام بھائی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، اور بلکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں، یہ میونسپل کارپوریشن جو ہے سرگودا، اس کے حالات، آپ کیونکہ سرگودا سے بلانگ کرتے ہیں اور یہ پیورلی سرگودا کا چینل بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو اس سے زیادتی کی گئی اس ادارے سے، تو وہ بتانے والی بات نہیں ہے۔ میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، جتنے بھی یہاں پہ تحصیل ناظم یا میئرز آئے انہوں نے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے اس میں کام کیا، لیکن میں نے جب اوتھ دی تو میں نے ایک بات ذہن میں رکھی کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو بیمار ادارہ ہے، میں نے اس کو مزید ڈیمیج نہیں کرنا۔ جتنا اللہ نے مجھے رزق دیا میں اپنی جیب سے خرچہ کروں گا، جتنا میری ذاتی خرچہ ہوگا۔ تو یہ بالکل جتنے کام میں نے 2.5 سال میں 3 سال میں کیے، تو اس میں یہی بات میں نے ذہن میں رکھی کہ ایک تو
عزت بچانی ہے اور دوسرا اس ادارے کے لیے اور اس عوام کے لیے، اس شہر کے لیے کچھ کرنا ہے. جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو الحمدللہ اللہ پاک بھی آپ کی مدد کرتا ہے. تو میں نے بہت کام کیا لوگوں کے، میرا خیال میں اس چینل کی وسادت سے میں بتاتا چلوں کہ میرے پاس ڈیولپمنٹ کا 1 روپیہ بھی نہیں آیا. میں نے ٹیکسز وصول کیا اور محبت اور پیار سے، جو تقریباً 20 کروڑ روپے بنتے تھے، ٹیکس وصول کر کے سیلریز بھی دی، ادارے کو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا کیا اور ڈیولپمنٹ بھی کروائی. اور بہت سے اپنوں کو آپ نے ناراض بھی کیا. ظاہر ہے کیونکہ جب آپ انصاف کا ترازو برابر رکھ رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی پارٹی کے ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں، آپ جب وائلیشن کریں گے پھر آپ میری پارٹی کے نہیں ہیں. خان صاحب، اگر آپ قانون کے امپلیمنٹیشن آپ قانون کی نہیں کر سکتے پھر آپ کو سیٹ پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ دکاندار جتنے بھی تھے، ہمارا واقعی ماشاءاللہ شہر مسلم لیگ کا گڑھ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ایز اے شہری، ایز اے پاکستانی ہر ایک پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی لیمٹس میں رہے. قانون کو اگر وہ نہیں مانے گا تو میرے خیال میں اس معاشرے کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. میں نے سب کو پہلے وارن کیا کہ آپ یہ تجاوزات کی شکل میں آپ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ بڑا واضح ایک پیغام تھا. میں کیونکہ 3 بلاک، 2 بلاک، 4 بلاک آج تک 50 سالوں میں وہ کلیئر نہیں ہوئے، لیکن الحمدللہ میں نے وہ سارے کلیئر کروائے. اور دوسرا کام جو سب سے بڑھ کے تھا کہ گوالز جتنے تھے یہاں پہ گجر برادری کو ناراض کر کے تو میں نے گائیں بھینسیں شہر سے باہر نکالی اور اس سیوریج کا مسئلہ اسی وقت حل ہو گیا. تو بدقسمتی سے پھر یہ جو اب کی حکومت ہے انہوں نے واپس لے کے آئی. اس کے گوالہ کالونی کو بھی یہ میں نے ارینج کیا. پھر اسٹریٹ لائٹس کا آپ کو جلتی نظر آتی ہیں، سڑکیں جتنی میں بنا سکتا وہ بنائی. ویسٹ مینجمنٹ کے لیے میں نے شہباز شریف سے 100 ایکڑ زمین جو ہے وہ کارپوریشن کے نام کروائی. میں لیاقت علی چٹھا صاحب کو اگر نام لوں تو یہ زیادتی ہوگی، ان کی کوارڈینیشن سے 100 ایکڑ میں نے پنجاب حکومت سے لے کے سرگودا کو گفٹ کیا. جو آج جو آپ کا جو کوڑا کرکٹ ہے وہاں پہ پھینکتے ہیں، نہیں تو آپ کے پاس پورا شہر بھر جاتا، آپ کو کہیں پھینکنے کی جگہ نہیں تھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میرے فرائض میں شامل تھی الحمدللہ میں نے کی اور اس ادارے کو نیک نیتی سے چلایا. اور آج جب یہ حکومت ہماری ختم ہوئی نون لیگ کی تو میرا بڑا اس کو کیا گیا چھان بین کہ اس کا کوئی گھپلا یا کوئی اس کی بددیانتی نظر آئے. الحمدللہ وہ 3 سال جو تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے نیٹ اینڈ کلین تھے. 1 روپیہ کا بھی کوئی اس میں ایسی بات نہیں ملی ان کو، ہزاروں کوشش کرنے کے بعد. اس بات پہ بھی ہم آئیں گے کیونکہ آپ کے ساتھ بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. آپ کے کارنامے، آپ کی افادیت، آپ کی ضرورت شاہینوں کے شہر سرگودا کے لیے کتنی رہی، یہ بھی آپ سے پوچھیں گے. چونکہ ابھی تو باتیں بہت سی ہیں جو ہم نے کرنی ہیں آپ سے. علیشہ. انعام خان صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. میں ملک اسلم نوید صاحب کی شخصیت دیکھ کے میرے دل میں نا کچھ عجیب سا چل رہا ہے. جی بتلائیے. ہمارے ملک میں ہم ایسے ہی بولتے ہیں کہ فلاں نے کچھ نہیں کیا، فلاں نے کچھ نہیں کیا، لیکن ایسی شخصیت سے مل کے ہم امپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا. یہ ایک سماجی کارکن بھی ہے، اس بس سیاست بھی بہت اچھے سے چلا رہے ہیں. جی. اندر خانے میں بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ سامنے کیوں نہیں آتے تاکہ ہمیں پتہ چلے؟ جو ہم بلیم کرتے رہتے ہیں کہ دور اقتدار میں یہ بندہ آیا، اس نے کچھ نہیں کیا، جبکہ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جی علیشہ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. گل منہ نال کہنی بڑی سوکھی ہوتی ہے تے گل کہہ کے نبھاؤنی بڑی اوکھی ہوتی ہے. یہ بات بڑی خوبصورت کی، لیکن اس بات کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پینڈنگ کریں گے کیونکہ جو دوسری شخصیت، سامعین محترم، لسنرز پیارو، میری آنکھیوں کے تارو، جو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے، بگ نیوز کا بگ پروگرام اور ڈیفینیٹلی بگ نیوز کے بگ پروگرام میں آتی ہیں بڑی بڑی شخصیتیں. دوسری شخصیت جس کا میں ذکر آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، صحافت کا ایک بے تاج بادشاہ. صحافت میں بھی بہت سے رنگ ہوتے ہیں، بہت سے ڈھنگ ہوتے ہیں، لیکن جس شخصیت کو میں آپ کے سامنے متعارف کروانا چاہ رہا ہوں وہ ایسی بے ضرر شخصیت جس نے اصولوں پہ سیاست کی ہے، اپنی سیاست کو بیچا نہیں ہے، جھکے نہیں ہیں، ڈٹ کے صحافت کا علم جو ہے وہ اٹھا کے رکھا. سابقہ سیکرٹری جنرل سرگودا پریس کلب،
اور اگر موجودگی کی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ سینئر موسٹ صحافی ریسپیکٹیبل جناب رانا ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام جی. کیسے مزاج آپ؟ سر بہت اچھا, آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں اس پروگرام میں انوائٹ کیا, بہت شکریہ سر. رانا صاحب سب سے پہلے میں بگ نیوز کے بگ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ سر. جی علیشہ, آپ کے پاس رانا صاحب کے لیے کچھ سوال ہے یا میں ابتدا کروں؟ سر آپ پہلے کر لیں, اس کے بعد میں آتی ہوں. جی رانا صاحب, آپ نے لاسٹ پورا ٹینیور ایز این جنرل سیکرٹری سرگودا پریس کلب کی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے آپ نے گزارا. تو سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کی, کسی بھی تنظیم کی, کسی بھی ایسوسیشن کی, کسی بھی فاؤنڈیشن کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے وہ سیکرٹری جنرل ہوتا ہے. آپ نے اپنے ٹینیور میں کیا کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا جو آپ ہم سب دوستوں کے ساتھ اور میرے دیکھنے والے لسنرز اور ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی انعام خان صاحب اور کو ہوسٹ جناب علیشہ صاحبہ, مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ نے آج بگ نیوز کے اس بگ پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا ہے اور صحافیوں کے لیے بات کرنے کا موقع دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سرگودا میں جو صحافت ہے وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے, کیونکہ یہ ایک جو بیک جو پسماندہ ڈویژن ہے اس سٹیج پہ آتا ہے سرگودا, اور حکومتوں کی توجہ سرگودا جیسے ڈویژنوں کی طرف نہیں ہوتی, اور یہاں کے جو کاروباری ادارے ہیں یا بڑی شخصیات ہیں وہ بھی صحافیوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس طرح بڑے شہروں میں صحافیوں کو. سر صرف سرگودا میں یا آل اوور پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں سرگودا کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح کی مراد بڑے شہروں میں کراچی, اسلام آباد, لاہور میں صحافیوں کو حاصل ہے, وہاں ویسے سرگودا میں نہیں ہے, اور ہم بہت سے حوالوں سے بہت پیچھے ہیں. لیکن ہم نے اپنے طور پہ جو خان صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم نے سرگودا میں کیا ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے ہم فخر کر سکیں. جی جی. تو 2009 میں پہلی بار میں جنرل سیکرٹری بنا تھا, اور اس زمانے میں جب میں جنرل سیکرٹری بنا تو پریس کلب کے ٹوٹل 41 ووٹ تھے, اور ایک ٹف مقابلے کے بعد میں 1 ووٹ سے جیتا تھا, اور وہ سرگودا کی تاریخ میں ایک کارکن صحافی کی پہلی فتح تھی. تو سرگودا پریس کلب لوگ جانتے ہیں کہ ماضی میں اتنا ایکٹیو اور فعال نہیں تھا, وہاں پہ ہمارے صحافی دوستوں کی یا میڈیا ورکرز کی آمد و رفت نہیں تھی. تو ہم نے اس کے دروازے صحافی کو لے کھولے. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری مشکلات پیدا کی کہ اس کی ممبرشپ نہ ہو یا صحافیوں کے لیے جو ویلفیئر کا کام ہے وہ نہ ہو, کیونکہ لوگوں کو خطرہ تھا کہ اگر اس قسم کا کام ہوا تو ہمارا جو نام ہے یا جو قبضہ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. لیکن اللہ کے فضل سے میں 2009 میں, پھر 2011 میں, پھر 2012 میں, پھر میں نے 14 میں ڈراپ کیا, پھر 2018-19 میں میں جنرل سیکرٹری رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کام کیا وہ یہ کیا ہے کہ ہم نے پریس کلب کو کچھ اصولوں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں کے جو صحافی کارکن ہیں ان کا حق ملے, ان کی آواز بلند ہو, اور جو بیسک جو پریس کلب کے جو اصول و ضوابط ہیں ہم نے ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں ہم کامیاب بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں رانا صاحب کی علیشہ یہ بات بہت خوبصورت اور بڑی وزن رکھنے والی بات ہے کہ انڈیویجول لوگوں کے لیے کرنا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے, وہ بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے کیا ہوگا, اور ہم پوچھیں گے ان سے کہ ایک صحافت کے حوالے سے, پریس کلب کے حوالے سے انہوں نے ایسے قوانین جو ہیں وہ لاگو کر دیے کہ صحافت سیف ہو گئی. تو اس وقت اسلم نوید صاحب سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی یا رانا ساجد صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. سر لوگ بولتے ہیں کہ سب سے زیادہ کرپشن صحافت میں ہے, تھوڑی وضاحت کریے آپ اس بارے میں. میرا خیال ہے علیشہ کا اشارہ لفافہ صحافت کی طرف. یس یس. نہیں, سرگودا میں تو وہ لیول نہیں ہے. اگر آپ باقی اضلاع کے ساتھ موازنہ کریں تو سرگودا کی صحافت زر صحافت نہیں ہے. یہاں کے صحافی بہت کوآپریٹو ہیں, اور باقی شہروں میں جو ماحول ہے, آپ کراچی سے آئی ہیں, آپ نے زیادہ بہتر دیکھا ہوگا کہ سرگودا میں وہ ماحول بالکل نہیں ہے. میں سمجھا رانا صاحب کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں یہ لفافہ ازم جو ہے شاید بڑے شہروں میں ہے, سرگودا چھوٹا شہر ہے, یہاں صرف مٹھی ازم ہے. نہیں, وہ مٹھی ازم تو خیر ہر جگہ پہ ہی ہے, لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ صحافی کو کیا دیتی ہے, جو صحافتی ادارے ہیں وہ صحافی کو کیا دیتے ہیں, جو ہمارا سماج ہے وہ صحافی کو کیا دیتا ہے. تو جس طرح آپ کے بچے ہیں, آپ کے بچوں نے پڑھنا ہے, آپ کے گھر کی ضروریات ہیں, بجلی کے بل ہیں, ٹیلی فون کے بل ہیں, ہماری سیم ضروریات ہمارے صحافیوں کی ہماری سب سے بڑھ کے روٹی ہے. تو اگر ہم آخر وہ کون سا سسٹم ہے جو صحافیوں کو سپورٹ کرتا ہے؟ بالکل صحیح. کوئی سسٹم صحافیوں کو سپورٹ نہیں کرتا, اور یہ لوگ اپنی مذاق کے تحت کام کرتے ہیں.
اور میرے خیال میں سرگودا میں جو جتنے بھی مسائل ہیں ان سب مسائل کے باوجود سرگودا کے صحافی کرپٹ نہیں ہیں. الحمدللہ, ویل ڈن جی, بڑی اچھی بات ہے. اب علی شاہ ہمیں تھوڑا سا اپنے شو کا رخ جو ہے وہ چینج کرنا ہے, کیونکہ اتنی بڑی شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ میئر میونسپل کارپوریشن سرگودا جناب اسلم نوید صاحب اس وقت بیٹھے ہیں, اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ وہ کتنے آکوپائی ہیں اپنے نیکسٹ 2 اور 3 آورز کے لیے. ان کی یہاں موجودگی, ان کے چہرے پہ اضطرابی کیفیت اور نیکسٹ بندوں کا انتظار مجھے بتا رہا ہے کہ میں اپنے بھائی کو زیادہ باؤنڈ نہیں کروں گا. لیکن اسلم نوید بھائی, آپ کی تفریح کے لیے ذرا ادھر تو دیکھیے. جب میں نے وہ بات کی مٹھی کی تو ادھر سے مجھے کچھ کہکوں کی آواز آئی, میں نے مڑ کے دیکھا تو میں بھول گیا کہ میں نے کہا وہ دیکھیں وہ پائی شبنو, وہ اینک لگا کے آئے ہوئے ہیں, اور یہ ادھر ماشاءاللہ عاصم لدھیانوی صاحب. یہ دونوں شخصیتیں کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے جی. سامعین محترم, ذرا ناظرین دیکھیے گا بھلا یہ کون ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ عاصم صاحب؟ الحمدللہ, اللہ کے ساتھ. یہ ساتھ آپ کے کون صاحب ہیں؟ یہ سب ترے میں تو ہے ایسی بیچارہ یہ کوئی پپڑی گواچ گئی, پتہ نہیں کی گواچ ہے. مینوں کہنے لگا کہ یار میری پپڑی گواچ, میں کہ آ جا تینوں ٹی وی چینل تے لے چلنا تے آپ کی گل بات کر لے, شاید اتنے لب جے. اچھا یہ تسی من تک کو یہ گل سوچن والی آدھا پہلی آ کر میں ککڑی چور لبھاواں. آپ ہی ککڑی چور ہے یار. میری گل میں تو دسائیں اتنے بڑے بڑے فراڈی ہیں. اتنے جڑا شہر ہے نا سرگودا, میں ٹریا جناب بیٹھا میں بس بیٹھا تے میں بڑی ٹینشن چاہ. آج میری سوانی نال تھوڑی جی میری لڑائی ہو گئی. یہ روز دی گل ہے؟ روز دی نہیں یار, آج جو ہے وہ لڑائی ہوئی ہوں دینال تے میں بڑی ٹینشن چاہ. میں ان کی بس بیٹھا تے میں لا لی سگریٹ. وہ جڑا ہوئے نہیں وہ شبو تلنگا, غفور ملنگے دا برا نہیں وہ رستم ماچھی دا پتر, غفور ملنگی دا برا. وہ جناب وہ میں ڈالتا اوے سگریٹ بند کر ہوئے. میں آکھیا میں کوئی بھائی جی اچھی آواز چلائی ہے. تو سگریٹ وہ ہاتھ نال لا دیتی ہونی نا. نہیں اننے وقت ہتھی بکی پیا ویندا ہو. اچھا اس تو بعد جناب میں اتھے آیا, میں خان صاحب تواڈے نال بھی صاحب خان صاحب بہت گلا آ جڑا تسا باہر میراثی کھلا رہا ہویا اس میرے نال کیتا. میں باہر سائیکل آ کے کھلاری, میں آکھیا اے سائیکل اے تے ذرا خیال رکھے جنے کہ یہ گل روک ہوندی ہے. ہسو بھائی ہسو, بات ہستے کیوں نہیں ہسو. اچھا جی, میں میئر صاحب جناب ساڈے خاص مہمان ہیں, ماشاءاللہ انہاں بڑے بڑے کام کیتے. میں ایک بار انہاں دے کول گیا, کرونا دی بیماری بڑی پھیلی ہوئی, وبا پھیلی ہوئی ہے جی. تے میں انہاں نوں آکھیا جی کوئی ساڈی بڑے بڑے لوکاں دی مدد کریندے ہو تے کوئی ساڈی بھی مدد کر چھوڑو. پھر کرونا دا ٹیکا ٹھوک چھوڑیا. آئے خان صاحب واہ تو مان کملا چبلا لیندے ہو گئے. اچھا پھر کیا؟ میں نے نہ ہی ہاتھ دے نال جناب کڑ کے وچوں نہ کوئی پیسے دیتے ہیں تے دوسرا ہاتھ جناب انہاں بوجھے چ پایا ہویا. میں کہ جی یہ کہ جنے دوسرے ہاتھ نوں پتہ نہ لگے. ویری گڈ, بہت جی یہ تے دا خاصا ہے. ہاں وہ بات نہ جناب میں کرونا وچ کریانے دا چنگا بڑا سامان سٹا کے دتا گا. تے نے اتوں دکان پا لی کرانے دی. ککڑی کی بات تو بیچ میں رہ گئی. ککڑی بھی لی وہ بھی کرینے اس تو بعد ہویا ان جناب میں آ کے کوئی پانی شانی دا مسئلہ وہ بھی نہ میٹھا پانی لوا دیتا, مسئلہ حل کر چھوڑیا. اس تو بعد میں سر کھرکن لگ گیا. میں آخیا جی کوئی پانی لوا دیتا نے ہوں میں وال بھی لوا دیو. وہ تے اپنے سر کھرکن لگ گیا. میں سمجھ گیا, میں آخیا میں باز آیا جی. یہ ساری میری سٹوری ماشاءاللہ جی, ویل ڈن. یہ تھوڑا تفریح و تباہ, کیونکہ جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو جیسے موسیقی روح کی غذا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہنسنا کھیلنا پیاری گفتگو بھی جو ہے انسان کو ریلیکس کر دیتی ہے. اب علی شاہ بات کرتے ہیں جناب اسلم نوید صاحب کے ساتھ. جی میئر ملک اسلم نوید صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ انعام خان صاحب جی کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ایسا کون سا ایک کام کیا ہے جس کو یاد کر کے یا جس کو سوچ کے ہمیں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے, یہ بھی فخر محسوس کرتے ہو کہ ہم سے یہ کام ہوا ہے. جی میئر صاحب. جی بالکل. ویسے تو الحمدللہ میرے کریڈٹ پہ بے شمار کام ہے جو واقعی انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہائی لائٹ, اب تو میڈیا کا کام ہے نا کم از کم جو پازیٹیو کام ہو ان کو ہائی لائٹ کریں. جی جی.
लेकिन सबसे जो बड़ा काम है मेरी अपनी यूसी में वो ये है कि वहाँ यहाँ पे पानी का मेरी यूसी में मसला था, साफ़ पीने के पानी का। तो मैंने स्पेशली शहबाज शरीफ साहब से और हामिद हमीद साहब से ये रिक्वेस्ट करके तो 8 करोड़ रुपए अपनी यूसी में पानी न्यू सेटल टाउन जहाँ पे कड़वा पानी है तो सारे शहर में इसका प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। 8 करोड़ से मैंने पानी, अब पानी ये है कि आप मोटर ना भी चलाएं तब भी पानी आएगा, पानी आता है। लोग बहुत खुश हैं और दुआएं देते हैं। ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है ये। और सरगोदा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम लिसनर्स देखने और चाहने वालों आप जानते हैं कि पानी का था। अलीशा, कमर्शियल्स ब्रेक जो हैं वो बहुत बेकरार हैं और मुझे कानों में उनकी आवाज आ रही है कि लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। रहिएगा बिग न्यूज के साथ, अभी आएंगे हवा बन के बुहबारियां ते नाले कंदा टाप के। रोशनी का सफर परवाज है उसकी बुलंदियों पर, आगे बढ़ने की जुस्तजू, कुछ कर गुजरने का हौसला, शब रोज की मेहनत, नाम है कई बरसों के एतमाद का, क्योंकि हम हैं रियल 101 मार्केटिंग। अब बदलेगी जिंदगी। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा अब बड़ों की इंतहाई निगहदाश्त की सहूलत के साथ साथ। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड़, लाहौर रोड, सरगोधा। फोन नंबर 0483225200 up to 10। मोबाइल नंबर 03213335। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स नज़द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, चांदनी चौक, ब्लॉक नंबर 21, सरगोधा। शालीमार, लज्जत की बात जायके के साथ। इलाही मेडिकल डेंटल क्लिनिक, जहां मिले आपको डेंटल ट्रीटमेंट डॉक्टर मुआज इकबाल की ज़ेरे निगरानी, कॉस्मेटिक्स डेंटल ट्रीटमेंट। इलाही मेडिकल डेंटल क्लिनिक, औकात कार सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक, ब्लॉक नंबर 18, गर्ल्स कॉलेज रोड, नज़द मस्जिद बंदियालवी, सरगोधा। जी, छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं बिग न्यूज का बिग प्रोग्राम जरा बच के। मैं इनाम खान और मेरे साथ हैं अलीशा, मेरी को होस्ट। जी, बात हो रही थी राना साहब, आज माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और वो पंजाबी च कहते हैं कि भागा वाला दिन है कि यक ना शुद्ध दो शुद्ध। आज हमारे आसमां पे दो चांद निकले हैं। आपका ताल्लुक सहाफत से है और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं जनाब असलम नवीद साहब, मेयर सरगोधा, फादर ऑफ द सिटी। एज अ सहाफी आपकी राय में हमारे मेयर सरगोधा जिन्हें फादर ऑफ सिटी कहा जाता है, इनकी हैसियत क्या है, इनकी काबिशें क्या हैं, इनका काम क्या है, आप इनको किस प्राय में देखते हैं एज अ सहाफी? मैं खान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस खुसूसी सवाल के लिए मुंतखब किया और मुझे क्वेश्चन किया। मैं खुद बात करना चाह रहा था कि एक तो मेरी खुशनसीबी है कि आज आपने अपनी इस बिग प्रोग्राम में मुझे मलिक असलम नवीद साहब के साथ इन्वाइट किया, जिससे मैं समझता हूँ कि मुझे मेरी इज्जत अदाई हुई है और मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ। और दूसरी बात यह है कि मलिक असलम नवीद साहब जो हैं, मैं इन्हें अब सहाफत में हमने आँख खोली है तो हमने इनको एक मुस्लिम लीग कारकुन के तौर पर देखा है और मैंने जो इनकी शख्सियत को देखा है वो इस तरह देखा है कि इन्होंने ज़ाती मफाद के लिए कभी कोई सियासी फैसला नहीं किया। इन्होंने जिस पार्टी को ज्वाइन अपनी अवाइल उम्री में किया था, आज भी उसी पार्टी के साथ एक नजरिए की बुनियाद पे खड़े। दूसरी बात कि इन्होंने मेयर सरगोधा बन के, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इन्होंने कोई जाती मफाद नहीं लिया और इन्होंने सरगोधा शहर की बहबूद के लिए काम किया। और आप हैरान और परेशान होंगे कि सरगोधा में मैं समझता हूँ कि ताजर जो है बड़ी ताकत है, जिन्हें आमतौर पर लोग माफिया का नाम देते हैं। वो माफिया इसलिए कहा जाता है कि जब कोई गिरोह किसी चीज पर कब्जा कर ले या उसमें अपना रसूख बढ़ा ले तो अपना पंजा गाड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। तो मलिक असलम साहब जब मेयर बने तो इन्होंने एक मुश्किल फैसला किया
انہوں نے سرگودا کے بازاروں میں, مارکیٹوں میں, چوراہوں میں جو آج سے 50 سال پہلے ایک قبضہ تھا اس کو چھڑانے کا جب عہد کیا تو عام لوگوں نے اس بات کو ایک بالکل سیاسی نعرہ سمجھا, اور جب شہر میں ٹرینیں چلی اور 4-4 فٹ اور 6-6 فٹ کی جو بڑے بازار تھے ان کی جگہ بازار ہوئی اور چوراہے جب خالی ہوئے اور وہاں پہ وہ جو مناظر تھے وہ انتہائی خوفناک بھی تھے, تو ملک صاحب نے بہت بڑا رسک لے کے اس شہر کے جو شہری ہیں ان کا حق دیا ہے. اور دیکھیں کہ یہ جو شہر ہے اس کے چاہے فٹ پاتھ ہوں, چاہے وہ سڑکیں ہوں یا بازار ہوں یا چوراہے ہوں, وہ حق تو شہریوں کا ہے. چند سو لوگ اگر ہمارے بازاروں پہ قابل ہو کے بیٹھ جائیں تو لاکھوں لوگ اپنے حق سے محروم ہو جاتے ہیں. ملک صاحب کا یہ کریڈٹ بہت بڑا کریڈٹ ہے اور اس کو عام لوگ ان الفاظ میں بیان نہیں کرتے, نہ ہی ملک صاحب نے کبھی اس طرح اپنی اس پرفارمنس کو بتایا ہے. تو میں اس کو بڑی تہذیب کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے سرگودا کے شہریوں کو ان کا حق دیا ہے. اور پرفارمنس کی بات یہ کہ انہوں نے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے لیکن اس کے جو فوائد ہیں یا اس پر جو امپلیمنٹ ہے وہ ہوتا ہے وہ بہت ایک عرصے کے بعد, اتنے سالوں کے بعد ہوتا ہے. تو انہوں نے سرگودا شہر کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے ایک 3 ارب روپے کا جو ایک وہ دیا ہے پروگرام, اور وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پلان کے اندر یعنی کہ ان کے پائپ لائن کے اندر موجود ہے. وہ 2 سال میں 3 سال میں یا بہت جلدی وہ شروع ہوگا. تو سرگودا شہر میں پینے کے پانی کا مسئلہ, جو برج ہیں ہمارے ان کا مسئلہ, پارکوں کا مسئلہ, صفائی کا مسئلہ, ڈرین کا مسئلہ, اس سارے مسائل وہ اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے. اور وہ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح انہوں نے وہاں پہ 10-12 بار وہاں باہر سے ٹیمیں آئی ہیں, انہوں نے وزٹ کیا غیر دوسرے ممالک سے, یورپین ممالک سے, انہوں نے لوگوں نے وزٹ کیا ہے اور انشاءاللہ اس شہر کو وہ پروجیکٹ ضرور ملے گا. اور جب بھی ملے گا وہ ملک اسلم صاحب کو ہی لوگ انشاءاللہ یاد کریں. کریڈٹ گوز ٹو ملک اسلم نوید, میئر سرگودا. دوسری بات ہے کہ اصولوں کے لیے لڑنا, جنگ لڑنا, بات کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں جمہوری حکومتیں ڈیزالو ہوئیں اور بلدیاتی اداروں کا تو بے شمار بار گلا گھونٹا گیا. اور صرف ماشاء اللہ ادوار کے اندر جو تھے بلدیاتی ادارے ان کو پنپنے کا موقع ملا ہے. اور جب بھی جمہوری دور آئے, وہ چاہے پیپلز پارٹی کے دور تھے, چاہے وہ میں معذرت سے چاہتا ہوں ملک صاحب سے کہ وہ نون لیگ کے دور تھے یا آج وہ عمران خان کا دور ہے, بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنیادوں پہ اوپر جانے کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں ملی, ان کو ماحول نہیں دیا گیا. تو ان کا بھی ادارہ جو جب تھا تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آ گئی, انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کی حکومت کو جو بلدیاتی نظام تھا اس کو ڈیزالو کر کے ایک نئے نظام کا شوشہ چھوڑا اور کہا کہ وہ اسمبلیوں سے وہ بل منظور ہو گیا ہے. منظور بھی ہو گیا ہوگا لیکن انہوں نے اس نظام کو ختم کر دیا جو چل رہا تھا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو نظام چل رہا تھا, جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی, وہ اس نظام کو اور مضبوط کرتی, ان کو فنڈ دیتی اور شہریوں کے ظاہر یہ بھی ادارہ شہریوں کے لیے کام کر رہا تھا. تو انہوں نے اس حکومت کو جو بلدیاتی نظام کی حکومت تھی اس کو ختم کر دیا. تو ملک اسلم نوید صاحب نے پنجاب بھر کے میئر کے ساتھ مل کے اور چیئرمینوں کے ساتھ مل کے پہلی مرتبہ میں نے اپنے ہوش میں دیکھا یا ہسٹری میں دیکھا ہے کہ انہوں نے عدالت میں جا کے بلدیاتی اداروں کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا. اور آپ حیران ہوں گے کہ 3 سال کی جدوجہد کے بعد یہ ادارے دوبارہ بحال ہوئے, ملک اسلم صاحب دوبارہ بحال ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ کاوش کا, جستجو کا, کوشش کا بھی گوز ٹو میئر سرگودا. سر جی جو میرے سورس ہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ فائٹ کی جا رہی تھی, ظاہر انصاف اس ملک میں حاصل کرنا آسان نہیں ہے, بہت سارے پیسے چاہیے انصاف لینے کے لیے بھی, یہ بدقسمتی ہماری. تو ملک صاحب نے 20 لاکھ روپے عطیہ کیا اس وقت اپنے اس گروپ کو جو یہ فائٹ کر رہا تھا. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک اسلم صاحب نے ایک تاریخ رقم کی ہے بلدیاتی اداروں کے لیے. جب بھی ہسٹری لکھی جائے گی بلدیاتی اداروں کی تو ملک اسلم صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے اس کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. علیشہ کے ایکسپریشن بتا رہے ہیں کہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے. جی علیشہ. جی میں رانا ساجد صاحب سے 2 بڑے انٹرسٹنگ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. پہلا سوال تو میرا سر جی ہے آپ سے کہ صحافی کالونی, صحافی کالونی, صحافی کالونی, یہ نعرہ بہت ٹائم سے لگایا جا رہا ہے, کیا یہ خواب کبھی پورا ہوگا یا نہیں؟ علیشہ بات یہ ہے کہ سرگودا شہر کے صحافی ہیں, ان کے بہت سارے دکھ اور درد ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہمیں نظر انداز کیا گیا. ہم نے ایک کوشش کی تھی
مشرف دور میں صحافی کالونی لینے کی، اس میں کچھ کامیاب ہوئے اور اس پہ تھوڑا سا امپلیمنٹ نواز شریف دور میں، شہباز شریف دور میں جا کے ہوا، اور وہ کالونی تو ہمیں مطلب ہے کہ اس طرح ملی جو ایک لیگل طریقے سے ہوتی ہے، اور ہم نے لیکن کوشش کر کے وہ ایک یوں سمجھیں کہ کوئی کچی آبادی کی صورت بنی، اور ہم نے اپنے 89 لوگوں کو اس میں موبلائز کیا، جو جس میں کچھ صحافی تھے، کچھ میڈیا ورکر تھے، تو لیکن وہ ایک فیز 1 تھا، اور سرگودا کے جو صحافی ہیں 250-300 صحافی ہیں اور میڈیا ورکر ہیں، کیمرہ مین ہیں، یہ لوگ اپنے گھر کی چھت سے محروم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے جب یہاں پر عثمان بگداد صاحب تشریف لائے چیف منسٹر صاحب، تو ہم نے ان کو ایک اپلیکیشن دی سرکٹ ہاؤس میں، میں نے اور میرے پریزیڈنٹ جناب عبدالحنان چودھری صاحب نے، اس وقت میں جنرل سیکرٹری تھا، تو اس وقت ہم نے درخواست دی تھی صحافی کالونی کے لیے. تو وہ ابھی کیس پروسیس میں ہے، اور پچھلے دنوں ایک لاہور سے ٹیم آئی ہے جو، اور ایک کچھ لیٹر آئے ہیں، تو وہ تھوڑا سا کام پروسیس میں ہے، بہت سلو ہے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہماری قیادت کو بھی اس کے لیے زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، اور گورنمنٹ کو بھی ہم اگر جگائیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کی امید نظر آئے گی. بہت شکریہ، بڑی خوبصورت گفتگو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ سوالات میرے ذہن، میرے دل دماغ میں چھپے بیٹھے ہیں جنہیں میں عیاں کرنا چاہتا ہوں جناب میئر اسلم نوید صاحب سے. آپ کا کریڈٹ ہے کہ آپ نے پورے شہر کو مختلف خوبصورت ٹاؤن سے، کالونیز سے سجایا. جہاں آپ کا یہ کریڈٹ ہے وہاں آپ پہ یہ الزام بھی ہے کہ آپ نے سرکاری اراضی کو شامل حال کر کے آپ نے ناجائز فائدے بھی اٹھائے، جس کی پاداش میں آپ کو کچھ عرصہ میں سمجھتا ہوں کہ حوالات بھی جانا پڑا، جہاں آپ نے کافی عرصہ حوالات میں گزارا. آپ کی دلیری، آپ کی بہادری سب دیکھنے والوں کے سامنے آئی. آج آپ ماشاءاللہ بالکل فریش، اسی طرح سے تر و تازہ اور اپنے آپ کو سرخرو محسوس کرتے ہوئے ہمارے چینل میں. اس بارے میں آپ کس طرح اپنی صفائی پیش کرنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ خان صاحب. پہلے تو میں رانا ساجد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں واقعی بھول گیا تھا کہ جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا تھا، کہ اربوں روپے کی گرانٹ میں نے 2.5 سال میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ، میں سنگاپور بھی گیا، منیلا بھی گیا اسی سلسلہ میں، اور میں نے اپنی تیاری، اپنے شہر کے حالات وہاں پہ ڈسپلے کیے. تو میری ڈاکومنٹری تھی وہ پہلے نمبر پہ آئی. وسط علاقے جو یہاں پہ ہے، محمدیہ کالونی ہے، جناح آبادی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بڑے وسط ایریے تھے جو میں نے اس کو کیپچر کر کے تو وہاں پہ ڈسپلے کیا. 32 ملکوں کے میئرز تھے وہاں پہ. میری ڈاکومنٹری پہلے نمبر پہ آئی. اصل میں یہاں پہ تھوڑا سا کریڈٹ میں کریڈٹ لینا چاہتا ہوں اللہ کے حضور، کہ وہ جب آپ نیت سے کام کرتے ہیں تو وہ کریڈٹ آپ کو دیتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عزت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپلیمنٹیشن انشاءاللہ 1 سال کے بعد شروع ہو جائے گی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، اور یہ تقریباً 30 ارب روپے ہے. یہ آپ اندازہ لگائیں، اس میں سارا اس کا سسٹم جو ہے، شہر کا پینے کا پانی ہے، سیوریج ہے، سڑکیں ہیں، اوور ہیڈ بریجز ہیں، پارکس ہیں، مختلف قسم کی ڈیولپمنٹ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہوگی وہ ہوگی. دوسری بات خان صاحب آپ نے جو بات کی بڑے دکھ کے ساتھ، میں اصل میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انسان کا کچھ کیا نہیں ہوتا. میں نے زندگی میں الحمدللہ، یہ پورا شہر جانتا ہے مجھے، یہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہوئے 28-29 سال ہو گئے. میرا کسی کے ساتھ الحمدللہ ایک تھیلے کا یا ایک مرلے کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں نے اس شہر کی خدمت کی ہے. میں نے یہاں پہ جیسے ایڈوانس جو شہروں میں، بڑے شہروں میں جو کالونیاں بنتی ہیں، ان کی طرز پہ میں نے یہاں پہلا جو پروجیکٹ کیا تھا وہ نیو ایڈن گارڈن کے نام سے، آپ کو بھی یاد ہوگا خان صاحب کہ میں نے وہ شروع کیا تھا. اس کے بعد تو اب بھیڑ چال ہے پوری، یہ پاکستان یا امٹ آیا ہے. میں نے تقریباً 11 ہاؤسنگ سوسائٹیاں سرگودا میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے خدمت کی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کاروبار اپنی جگہ پہ، میں الحمدللہ میرا ریٹ عام آدمی کی پہنچ میں ہوتا ہے، اس کے آپ بھی گواہ ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی شعبے میں، کسی شعبے میں بھی کام کریں، نیک نیتی سے کریں.
رزق حلال جائز منافع آپ لیں تو اس میں برکت تھوڑے بھی برکت ڈال جاتی ہے. میں ہمیشہ عام عوام وائٹ کالر جو لوگ ہیں ان کے لیے کام کرتا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو کالونی شروع ہوتی ہے, ایک تو وہ بڑے بڑے کمکمے لگا دیتے ہیں جناب, 12 لاکھ 15 لاکھ 13 لاکھ, وہ عام آدمی کی پہنچ میں, وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں یہاں پہ پلاٹ لوں. اللہ کا شکر ہے کہ میرا ریٹ اس وقت بھی, میں نے خیابان نوید شروع کیا, آپ نے جہاں پہ انویسٹمنٹ کی, پورے سرگودا نے, پورے ڈویژن نے کی, اس کا ریٹ 2 لاکھ روپیہ تھا اور وہ بھی انسٹالمنٹ میں تھا. میری کالونی ہمیشہ جو ہے الحمدللہ اسی بیس پہ کرتی ہے. میں نے جب یہ ہائی لائٹ ہوا, کیونکہ میرا ایک پولیٹیکل فگر بھی تھا میں, لیکن نیک نیتی سے کام کرنے کے علاوہ آپ کو پتہ ہے آپ کے خواہ مخواہ دشمن بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. بے شک. میری محبت آڑے آئی میاں نواز شریف سے. میں نے ایک جو سوسائٹی بنائی ہے جس میں اب 60% گھر بن چکے ہیں خیابان نوید کے نام سے, جو تقریباً 700 کنال میں مشتمل ہے, اور ایک آئیڈیل سوسائٹی ہے. ابھی بھی عام آدمی, عام بندہ وہاں پہ پلاٹ خرید کے گھر بنا سکتا ہے, اور کئی سوسائٹیوں سے بہت اچھی سوسائٹی ہے. آپ کو اس کی میں بات بتاتا جاؤں کہ ایک جب اوپن زمین ہوتی ہے تو اندر جو سیراب کرتی ہے, جب کلٹیویشن کے لیے استعمال ہوتی ہے, اس میں کھالے ہوتے ہیں, سرکاری کھالے ہر سوسائٹی میں ہے. یہاں پہ تقریباً 150 کے قریب سوسائٹی ہیں, اس میں کھالے سرکاری موجود ہیں. جب سوسائٹی کنورٹ ہوتی ہے تو کھالے بند ہو جاتے ہیں, ان کو ابینڈنڈ کھالا کہتے ہیں. ابینڈنڈ وہ پات ہوتا ہے, کھالا ہوتا ہے, وہ پڑا ہوتا ہے, وہ راستے میں ہوتا ہے, اس پہ کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی. میرے پاس بھی جو 9 ساڑھے 9 کنال اوریجنل ابینڈنڈ کھالا تھا وہ راستے میں پڑا تھا. اس پہ میں نے 2018 میں ڈی سی صاحب کو درخواست دی کہ یہ ابینڈنڈ کھالا ہے 9 کنال, یہ آپ مجھ سے پیسے لے لیں سرکاری ریٹ پہ, یا مجھ سے اس کے بدلے پلاٹ لے لیں کمپیکٹ بلاک سے اندر سے. وہ سارا ڈی سی نے بھی کیا, اے سی نے بھی کیا مارکنگ, اور ڈی سی آر اور سارے پٹواری, گرداور, تحصیلدار سب کے ہوتا ہوا وہ واپس آیا. وہ میں تو تیار تھا کہ میں ان کے بدلے جو قانون ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے مجھے اکاموڈیٹ نہیں کیا. اسی میں بالکل نیا پاکستان آ گیا. جب نیا پاکستان آیا تو انہوں نے لسٹیں بنانی شروع کی کہ اس میں جو بالکل کلوز ہے میاں نواز شریف, مسلم لیگ کے جو لوگ ہیں, ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے خلاف یہ درخواست جو تھی یہ ایک ملی بھگت تھی, اور اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے, میں اب نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ معاملہ ان سے اب ختم ہو چکا ہے, لیکن مجھے یہ تکلیف جو ہے ساری زندگی رہے گی کہ میرے بیٹے کی شادی پہ انہوں نے مجھے 5 بجے اریسٹ کیا جھوٹے پرچے میں, بغیر کسی ثبوت کے. آج بھی میں برملا کہتا ہوں کہ 1 روپے کا غبن نہیں ہوتا, 1 فٹ کی کوئی غبن نہیں تھا سرکاری زمین کا. آج بھی میں کہتا ہوں, یہ ریکارڈ ہے, آن ریکارڈ ہے. 5 بجے اریسٹ کیا, 11:30 بجے رات کو انہوں نے پرچہ دیا, اور میں اپنے بیٹے کی شادی اٹینڈ نہیں کر سکا. یہ اتنی سطحی اور گھٹیا سوچ ہے اس حکومت کی کہ انہوں نے اتنا نیچے آ کے یہ کام کیا ہے. میں جیسے میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں, میں بھی اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ اس کے جواب دہ ہیں آج بھی اور قیامت کے دن بھی کہ ایک بے گناہ شخص کو اس کی اپنے عزت خراب کی, اس کا رزق خراب کیا, اور 4 مہینے مجھے جیل میں رکھا, میری ضمانت نہیں ہونے دی. اللہ کی آنکھیں بڑی ہیں, ہماری عدالتیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ہائی کورٹ نے میری ضمانت منظور کی. آج بھی میں کہتا ہوں میرے ذمے کوئی بھی اگر 1 مرلے کا بھی مسئلہ ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں نے ان کو 9 لیٹر لکھے ہیں, مجھے انہوں نے جواب نہیں دیا. اب میں کورٹ میں جا رہا ہوں کہ میں نے ان کو امپلیمنٹیشن کورٹ کے آرڈر سے ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ مکمل کریں, مجھے این او سی دیں میرے خیابان نوید. میں اپنے لیے نہیں ہے, میں ان 4-5 ہزار لوگوں کے لیے فائٹ کر رہا ہوں وہاں جو گھر بنا کے بیٹھے ہیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں خان صاحب کہ آپ نے مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کرنے کا یہ سوال کیا, اور میں اپنی اس چینل کی وسادت سے اپنے لوگوں کو, اپنے اہل خیابان نوید کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے یہ مجھے میرا حق ہے. میں نے سارے فیسیں بھی دی ہیں, اکارڈنگ ٹو دی لا میں نے کام کیا ہے, میں نے انلیگل کوئی کام نہیں کیا. میں اللہ کے سامنے بھی جواب دے ہوں, اور انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں, یہ انہی
चंद महीनों में आपको इंशाल्लाह ई लेटर मिलेगा और जो सहूलतें इन्होंने रोकी थी वो भी देंगे और इंशाल्लाह मेरी बेगुनाही आज भी साबित है और इंशाल्लाह आपको ये नज़र आएगा कि मैंने कोई बददयानती या मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुझे मेरे बच्चों को शर्मिंदगी का सामना हो, मेरे दोस्तों को, मेरे शहर को। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा जुल्म किया है। बाकी ये काली रात है, इसने कटना है इंशाअल्लाह। वक्त आएगा कि ये अल्लाह को भी जवाब देंगे और इंशाअल्लाह जब कोई और हमारे किस्मत में लिखा हो कि तो हम इनका गिरबान पकड़ेंगे कि आपने हमसे ज्यादती की है। गल मूंह नाल कहनी बड़ी सौखी हुंदी है, गल मूंह नाल कहनी बड़ी सौखी हुंदी है ते गल कह के निभानी बड़ी औखी हुंदी है। दोस्तों प्यारो, मेरी अखियों के तारो, राज दुलारो, आप देख रहे हैं बिग न्यूज का बिग शो जरा बच के। आज जरा बच के में देखिए कौन कौन बचता है, लेकिन इस वक्त सब हैं हमारी जद में, भले फादर ऑफ सिटी हो या सहाफत का एक बेताज बादशाह, सबके साथ गुफ्तगू हो रही है। अलीशा, लेकिन जैसा कि मेयर सरगोदा ने अपनी वो कहानी सुनाई और यकीन वो कहानी सुन के हम सब भी अफसरदा हो गए, तो इस अफसरदगी को खुशियों में ढालने के लिए हमारे पास एक बड़ा ही खूबसूरत सा फनकार सरगोदा की शान है, देखने में तो पूरे पाकिस्तान की आन है, जो कहता है कि रो भी रहा हो तो मैं ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू करूं कि वो हंस पड़े। आइए चलते हैं हम आसिम लुधियानवी की तरफ। वेलकम आसिम लुधियानवी। जनाब मोहतरम असलम नवी साहब, आपकी मोहब्बत की नजर करने जा रहा हूँ कि गुलकार बरादरी च पाबंदी आयद हुई कि आज तो बाद तुसी गाना नहीं गाना बल्कि बच्चों को पहाड़ी याद कराएंगे। इस जात च मैडम नूरजहां ते अताउल्लाह सखीली साहब आ गए। किस अंदाज नाल मैडम नूरजहां ने बच्चों को पहाड़ी याद कराए और अताउल्लाह सखीली साहब ने किस तरह अपना इजहार पेश किया कि शौक भी पूरा हो जाए, बच्चे भी पढ़ जाए। सब तो पहले मैडम नूरजहां। किस अंदाज में बच्चे पहाड़ी याद करे वक्त जब पै गया मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखो उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा मेरी। क्या बात है। एक डोली डोली हाय हाय एक डोली डोली दो डोली चार तीन डोली छः हजार डोली आठ ते पाँच डोली 10 एक डोली हाय हाय एक डोली डोली। जिस तरह उर्दू गजल पंजाबी दौड़े क़यामत दी निशानियां, इस तरह पहाड़ियां दे विच नसीहतां कर रहे बच्चों नूं वालिदैन को इकराम करे उस्ताद कमरे में आए तो अदब करे घर का काम घर पर करे मेहनत करे हसद ना करे। 6 दूनी 12 7 दूनी 14 8 दूनी 16 हाय 9 दूनी 18 के दाद मामी एक दूनी हाय हाय एक दूनी। वेरी गुड, क्या बात जी। ये थे आसिम लुधियानवी और हमने अपने बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं
उनकी तफरीह के लिए एक और खूबसूरत सा फनकार मधु किया हुआ है, सलीम शहजाद, ऑलराउंडर, खूबसूरत आवाज मेरे रब की अता होती है। और इनकी आवाज किस कदर खूबसूरत है इसका अंदाजा आप इनकी गायकी के बाद। जी सलीम शहजाद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे आज के बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान, फादर ऑफ द सिटी, मेयर कॉरपोरेशन सरगोदा, जनाब असलम नवीद साहब की फरमाइश पर खूबसूरत गीत। सलीम शहजाद, खूबसूरत आवाज, खूबसूरत अल्फाजी कि पहली बारी आज ना अखियां ने तकिया एहो जिया तकिया के हाय मार सिटे। इसके साथ ही लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे। देखते रहिए बिग न्यूज का बिग शो जरा बच के। रोशनी का सफर परवाज है उसकी बुलंदियों पर, आगे बढ़ने की जुस्तजू, कुछ कर गुजरने का हौसला, शब रोज की मेहनत, नाम है कई बरसों के एतमाद का, क्योंकि हम हैं रियल 101 मार्केटिंग। अब बदलेगी जिंदगी। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा
अब बड़ों की इंतहाई निगहदाश्त की सहूलत के साथ साथ। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड़, लाहौर रोड, सरगोधा। फोन नंबर 0483225200 up to 10। मोबाइल नंबर 03213335। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स। फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नज़द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, चांदनी चौक, ब्लॉक नंबर 21, सरगोधा। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर सब देखने चाहने वालों को हम कहते हैं वेलकम, खुश आमदेद ते नाले जी आया सोने। आवाज कर रहे हैं बिग न्यूज का बिग शो जरा बच के। जी अलीशा। जी राना साजिद साहब, आपसे क्वेश्चन है, एज अ सीनियर सहाफी होने के नाते क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? जी अलीशा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरगोधा का सबसे बड़ा चैनल है बिग न्यूज़, उसने एक बिग काम शुरू किया हुआ है और सरगोधा की जो शख्सियात हैं, मसाइल की जो निशानदेही है, सरगोधा का जो इंट्रोडक्शन है और इस पाकिस्तान के अवाम को, सरगोधा के अवाम को जो मसाइल दरपेश हैं उनकी ये बहुत खूबसूरत अंदाज में निशानदेही कर रहा है। और आज का मैं समझता हूँ कि दौर के अंदर जो चैनल है उसकी अफदियत बहुत ज़्यादा है और जिस तरह बिग न्यूज़ ने थोड़े से अरसा में बहुत बड़ा नाम कमाया है, ये सरगोधा की जो नई सहाफ़ी जनरेशन है उसके लिए एक मैं समझता हूँ कि एक अदारा की इंस्टीट्यूट की हैसियत रखता है और ये अदारा इंशाल्लाह आगे जाके बड़ा काम करेगा। और मैं सरगोधा की सहाफ़ी बरादरी और इस सहाफ़ी बरादरी में नए आने वालों के लिए यही कहूँगा कि वो इस शोबा के साथ सिंसियर होकर काम चलें और यहाँ पे जो सहाफ़त है उसको इस अंदाज से करें कि जिससे हम इस मुल्क की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे सकें। बहुत शुक्रिया। देखने वालों, बड़े लोगों की बड़ी बातें, बड़ी सहाफत और सहाफत का बड़ा आलम, एक नाम। बहुत शुक्रिया, मैं आपका मशकूर हूं। और इसके साथ ही चूंकि अब प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल करीब है, लेकिन इस वक्त मेरे करीब मेरा बहुत ही अजीज है जी असलम नवीद, मेयर ऑफ द सिटी, फादर ऑफ द सिटी एंड मेयर कॉरपोरेशन सरगोधा, जिन्हें मैं अपनी शारक से भी करीब समझता हूं और ये मानता हूं कि वाकई जब कभी भी चमन को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन इनकी कटी। लेकिन हम इनसे ये नहीं कहेंगे कि ये चमन हमारा है, हम कहेंगे कि वाकई आपकी कुर्बानियां हैं, आपकी सेक्रीफाइसेस हैं, ये सारा सरगोधा और सब सरगोधा में बसने वाले आपसे प्यार करते हैं, इस बात का इकरार करते हैं। आप सलामत रहिए। बहुत सी दुआओं के साथ मेरा सवाल है कि आपने जिंदगी के कठिन मराहिल भी देखे, आपने आसाइशें भी देखी, आपने अरूज भी देखा, आपने जवाल भी देखा, आपने मैं समझता हूं उसके बावजूद अपने माथे पे ना शिकन आने दिया, ना अपनी जुबान पे गिला। तो जाते जाते आप बिग न्यूज के बिग प्रोग्राम जरा बचके के हवाले से इस चैनल के तवज्जुह से अपने शाहीनों के शहर सरगोधा को क्या पैगाम देंगे? बहुत शुक्रिया खान साहब। मैं समझता हूं कि मुझे ये मैं दिल से बात कह रहा हूं कि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। आपके स्टूडियो में आके और खान साहब को मिल के मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप ये जो सेटअप है आपका, ये किसी बड़े चैनल से कम नहीं है और आपने जो इतने खूबसूरत तरीके से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और यही आप ये मंजे हुए लोग बैठे हैं यहाँ पे, सहाफ़त के भी और ये शोबिज़ के भी। मैं समझता हूँ कि जो आप इस शहर की, इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं सहाफ़त के हिसाब से, सरगोधा के हवाले से मैं बात करूँगा, एनर्जेटिक लोग हैं यहाँ पे साफ़ी और बड़े मेहनती हैं, बड़े दयानतदार हैं। छोटी मोटी इख्तलाफ आपको पता है कि इस हर शोबे में होता है, लेकिन ओवरऑल इन्होंने हमेशा इस शहर की खिदमत की है, इस मुल्क की खिदमत किया है और मैं आपको सलूट पेश करता हूँ बिग चैनल को कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि अपना इजहार आपके कैमरे की वसादत से अपने लोगों से मुखातिब हूँ, क्योंकि मैंने जितना भी मेरा 3 साल का टेनोर था मैंने डायरेक्ट कोई बात नहीं की लोगों से। आपने मुझे मौका दिया और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये बड़ा गोल्डन चांस था। मैंने खुल के बातें की और गैर सियासी भी की और सियासी भी की। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो मेरी बातों से तो मैं माजरत चाहता हूँ अगेन, और मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लिस्टनर्स, व्यूअर्स, देखने और चाहने वालों, प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। मुझे और मेरी को होस्ट अलीशा को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट प्रोग्राम तक इंतजार रहेगा। अल्लाह निगहबान।